بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک ہے من چاہی زندگی، ایک ہے رب چاہی زندگی۔ جب انسان من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو وہ گویا اپنی سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اس کے پاس اعضاء ہیں وہ ان کو استعمال کر کے اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مثلاً ہاتھوں سے پکڑتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، تو یہ سارے اعضاء کو استعمال کر کے انسان معلومات اکٹھی کرتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب اگر ہم ان اعضاء پہ غور کریں جن سے وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے، تو یہ اعضاء ہمیں ناقص نظر آتے ہیں۔ جیسے انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو آنکھوں سے دیکھنا انسان کا کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے، کیونکہ انسان ایک لمٹ تک دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو انسان کی لمٹ سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، روشنی میں دیکھ سکتا ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن بہت سارے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انسان کی جو نظر ہے یہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں، یہ ایک لمٹ پہ جا کے یہ فیل ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ انسان کی نظر ناقص ہے۔ اس کے علاوہ گھروں کی سیفٹی کے لیے الارم لگائے جاتے ہیں جن کو ہاؤس سیفٹی الارم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک ہوتا ہے ٹرانسمیٹر، ایک ہوتا ہے ریسیور۔ سگنل ٹرانسمیٹر سے ریسیور کے اندر جاتے ہیں۔ اب وہ جو سگنل جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو شعاعیں جا رہی ہوتی ہیں، وہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ جب چور گزرتا ہے تو وہ شعاعیں کٹ ہو جاتی ہیں، سگنل کٹ آف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں چور گھس گئے، تو چور پکڑا جاتا ہے۔ تو انسان وہ جو سگنل ہیں، وہ جو شعاعیں ہیں، ان کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو انسان کی جو نظر ہے دیکھتی تو ہے، لیکن یہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ انسان کا دیکھنا کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ اب اس آنکھ سے جو بندہ اس آنکھ کو استعمال کر کے جو علم حاصل کرے گا وہ بھی ناقص ہوگا۔ اسی طرح انسان کانوں سے سنتا ہے۔ اب انسان ساری آوازوں کو نہیں سن سکتا، ہمارے کانوں کا ایک خاص فریکوینسی بینڈ ہے، اس سے زیادہ فریکوینسی والی آواز یا اس سے کم فریکوینسی والی آواز انسان نہیں سن سکتا۔ اب بہت ساری آوازیں ایسی ہیں جو انسان نہیں سن سکتے لیکن جانور سن سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنی ترقی کے باوجود انہوں نے لیبارٹریز کے اندر کتے اور بلیاں پال کے رکھے ہیں۔ وہ کس لیے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین سے کچھ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب انسان ان آوازوں کو نہیں سن سکتا، لیکن وہ جو جانور ہیں وہ ان آوازوں کو فیل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے حدیث پاک میں آتے ہیں جس کا مفہوم کہ جو قبر کا عذاب ہے نا، وہ انسان کو سنائی نہیں دیتا لیکن جانور اس عذاب کو سنتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان نہیں سن سکتا لیکن باقی جانور اور باقی جاندار ان کو سن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو انسان کا سننا ہے یہ بھی ناقص ہے، یہ بھی کامل نہیں ہے۔ تو ان کانوں کو استعمال کر کے بندہ جو علم حاصل کرے گا وہ بھی ناقص ہوگا۔ تو جو بندہ اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اپنی آنکھ کو، کان کو، اپنے اعضاء کو استعمال کر کے جو علم حاصل کرتا ہے وہ بھی ناقص ہے۔ تو زندگی گزارنے کے دو راستے، ایک ہے من چاہی، ایک ہے رب چاہی۔ اب من چاہی زندگی جو بندہ گزارتا ہے وہ ناقص زندگی گزار رہا ہے، وہ نقصان والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جو بندہ من چاہی کی بجائے رب چاہی والی زندگی گزار رہا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ وہ کیسے کامیاب ہے؟ مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ ہم کسی دوسری کنٹری سے کوئی مشین امپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس مشین کے سارے ایک انجینئر اور اس کے سارے کتابچہ بھی بھیجتے ہیں۔ وہ انجینئر کیا کرتا ہے؟ آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس مشین کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، اس طرح استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان دے گا۔ اور وہ کہتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز بھول جائے تو یہ کتاب ہے آپ کے پاس، اس کتاب میں اس کا سارا پروسیجر لکھا ہوا ہے، تو اس کتاب میں سے آپ اس کا پروسیجر دوبارہ سے دیکھ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مشین بنایا ہے، اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سب سے آخر میں آئے، جو ساری انسانیت کے انجینئر ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے انسانیت کو بتایا کہ یہ جو انسان کا جسم ایک مشین ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس مشین سے کون سے کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، کون سے کام کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ھدی للمتقین ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔
اگر کوئی چیز بھول جائے تو اس کتاب میں سے دیکھ کے اپنی رہنمائی کر لینا۔ اب جو رب چاہی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو دنیا میں کامیاب کریں گے۔ پہلے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی دنیا بناؤں گا، اور مرنے کے بعد اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔